بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جاہلیت ہی سے راہ حق کے متلاشی تھے، اس لیے حق کی پکار سنتے ہی لبیک کہا اور اس وقت دعوت حق کا جواب دیا جب 4 آدمیوں کے سوا ساری دنیا کی زبانیں اس اعلان حق سے خاموش تھیں۔ اس اعتبار سے اسلام لانے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ ان کے اسلام کا واقعہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دلچسپ داستان خود ان کی زبان سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس قدر مجمل بیان سے میری تشفیع نہیں ہوئی، اس لیے میں خود سفر کا مختصر سامان لے کر مکہ چل کھڑا ہوا۔ وہاں پہنچا تو یہ دقت پیش آئی کہ میں رسول اکرم کو پہچانتا نہ تھا اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر بسر کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن علی گزرے۔ انہوں نے پوچھا، تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھ کو اپنے گھر لے گئے لیکن مجھ سے ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا کہ لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں، کیونکہ ابھی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے بے خبر تھا۔ اتفاق سے پھر علی گزرے اور پوچھا کہ اب تک تم کو اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ پھر دوبارہ مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اگر اس کو راز میں رکھیں تو عرض کروں؟ فرمایا مطمئن رہو۔ میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے اس خبر کی تصدیق اور اس شخص کے حالات دریافت کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، مگر وہ کوئی تشفیع بخش خبر نہ لایا، اس لیے اب میں خود اس سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نے نیکی کا راستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ۔ جس مکان میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا۔ راستہ میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرف سے ہٹ جاؤں گا اور تم آگے بڑھ جانا۔ چنانچہ میں حسب ہدایت ان کے ساتھ ہو لیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے اسلام پیش کیجیے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے فرمایا، ابو ذر ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، میرے ظہور کے بعد واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ قریشیو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو لینا۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ یہ دردناک منظر کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفاری کی جان لے لوگے، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کا گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے، لیکن اسلام کا وہ نشہ نہ تھا جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی سے اتر جاتا۔ دوسرے دن پھر اس حق گو کی زبان پہ یہ نعرہ مستانہ تھا، درجائے بہائے طور عشق حکومتما کم است، عشق رابہ مصلحت اندیشی، مجنو چاکار۔ اور پھر وہی مسجد تھی، وہی صنادید قریش کا مجمع تھا اور وہی ان کی ستم آرائی تھی۔